نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین گرامی، آج کا میرا موضوع ہے نکاح کے بارے میں کیسی عورت کو پسند کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی وضاحت کے ساتھ فرما دیا اور حدیث پاک میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، یہ چیزیں ملتی ہے کہ کیسی عورت کو نکاح کے لیے پسند کیا جائے۔ ایک مومن مرد، مومن مسلمان عورت کو، مومنات کو کن خوبیوں کی بنا پر پسند کرے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے قرآن مجید سے دلیل، قرآن مجید سے استدلال کہ قرآن پاک میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ مردوں سے حکم دیا گیا کہ تم نکاح کرو، فَانْكِحُوا تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم جس عورت کو تم پسند کرتے ہو، مِنَ النِّسَاء عورتوں میں سے، مثنیٰ وثلاث ورباع دو سے، تین سے یا چار سے، مطلب چار تک اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ ایک وقت میں ایک سے بھی نکاح کر سکتے ہو، دو سے بھی، تین سے بھی اور چار سے بھی، لیکن جس کو تم پسند کرتے ہو اس سے نکاح کر لو۔ تو قرآن پاک سے یہ بات ہمیں ملی کہ جس عورت کو تم پسند کرتے ہو اس سے نکاح کر لو۔ اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اسلامی طریقے کو اپنایا جائے، نہ کہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسے عورت سے ملاپ کر لیا جائے، گناہ کر لیا جائے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں بھی بات ملتی ہے کہ عورت سے، جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نکاح کرتے ہیں نمبر ایک مال کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ تو ان چاروں چیزوں میں سے دین کے بارے میں فرمایا کہ دین کو دیکھا جائے، دین کو دیکھتے ہوئے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر لڑکا یا لڑکی کسی کو پسند کر لے تو اس کے والدین کو اس سے نکاح کر دینا چاہیے، وگرنہ اگر ممکن ہو اولاد مان جائے، تربیت ایسی کی ہو کہ اولاد ان کی بات کو لے لے گی، ان کی بات کو ترجیح دے گی، اپنی پسند کو ترک کرتے ہوئے والدین کی پسند کو ترجیح دے گی، تو پھر بچوں کے ساتھ اس طرح ان کو کہنا چاہیے، ان کو منانا چاہیے۔ اگر بچوں کی تربیت ایسی نہیں ہوئی، پتہ ہے کہ یہ ہماری نہیں مانے گا، تو پھر اس کے ساتھ جبراً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر والدین کو بھی ان کی پسند پہ راضی ہو جانا چاہیے، وگرنہ اولاد کو بھی یہی حکم ہے کہ والدین کی پسند کو ترجیح دی جائے۔ بہرحال حدیث پاک میں ایک تو دینداری کی بات ہے کہ دینداری دیکھنی چاہیے، اور لوگ ان چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں، مال کو، حسن کو اور خاندان کو۔ یہ تینوں چیز تھوڑے عرصے کے لیے ہیں، لیکن دینداری اسے آخرت میں بھی کام آئے گی، اسے دنیا میں بھی کام آئے گی۔ تو اس لیے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی والدین کی عزت تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی کو پسند کر لے، کوئی لڑکا لڑکی کو، تو اس سے نکاح کرنے کی اسلامی شریعت کے اندر بالکل اجازت ہے، چھوٹ ہے، وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور تقوی یہ ہے، شرافت یہ ہے کہ والدین کی پسند پہ ترجیح دی جائے، والدین کی بات تسلیم کر لی جائے، وگرنہ اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنی میں دین پر عمل پیرا اور ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔